نسبت سے سفر ہوا اور بسا اوقات آگے کا سفر تھا، لیکن پھر بھی حضرت کی ایک کشش، محبت، شفقت ہوتی تھی کہ یہاں سے گزرنا بغیر حاضری کے طبیعت پر شاپ گزرتا تھا۔ ابھی میرا سفر آگے کا ہی ہے، لیکن مجھے ایک عالم دین کی بات یاد آئی۔ ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو ان کے ادارے کے اندر ہی جو مخصوص جگہ تھی وہاں ان کی قبر ہوئی۔ تو وہ جب نماز سے، عبادات سے، تدریس سے فارغ ہوتے تو والدہ کی قبر پر حاضری دے کر پھر گھر جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن فرمانے لگے، میں ذرا جلدی میں تھا تو ایسے ہی گھر چلا آیا تو مجھے بار بار کانوں میں یہ آواز محسوس ہوتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ بیٹا اتنے جلدی بے وفائی کر دی، آج ملے بغیر چلے گئے ہو۔ تو میں تڑپ کر کے چارپائی سے اٹھا اور پھر میں بھاگا گیا اور وہاں جا کر پھر میں نے اماں کی قبر پر حاضری دی، دعا کی اور پھر میں واپس آیا۔ تو وہ بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہی۔ اگرچہ حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا ظفر احمد قاسم رحمہ اللہ ہم میں یہاں موجود نہیں، لیکن ان کا ادارہ موجود، ان کے رفقائے کار، ان کے صاحبزادگان، ان کے احباب اور سب سے بڑھ کر کے ان کے یہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے، یہ سارے یہاں موجود ہیں اور خود بھی وہاں پڑوس میں تشریف فرما ہیں۔ تو ہمارا یہاں سے بغیر حاضری کے گزر جانا مروت کے بھی خلاف ہے، اس لیے میں یہاں حاضر ہوا اور دل میں یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت یہاں گزر جائے جتنا ممکن ہو، اور پھر آپ حفاظ، علماء، قراء، طلباء دین، غریب الدیار مسافرین کے ساتھ 2-3 نمازیں نصیب ہو جائیں تو شاید اللہ تعالی ہمارے بھی ان سجدوں کو قبول کر لے۔ بس اسی نیت سے میں یہاں ٹھہر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس لگائے ہوئے گلشن کو قیامت کی صبح تک اللہ آباد فرمائے۔ پھلا پھولا رہے۔ قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد ولم يكن